آزاد کشمیر کے معروف قانوندان اور قوم پرست رہنما راجہ ذوالفقار احمد ایڈوکیٹ گھر میں آگ لگنے کے باعث بری طرح زخمی ہو گئے۔ راجہ ذوالفقار احمد ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ ان کے گھر میں لگی آگ انہیں قتل کرنے کی سازش ہے۔ جے کے نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے راجہ ذوالفقار احمد ایڈوکیٹ نے کہا کہ وہ گزشتہ رات 2 بجے تک اپنے گھر میں قائم لائبریری میں رہے اور اس کے بعد اپنے بیڈ روم میں چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد ہی مجھے دھماکے کی آواز آئی جس سے میں اٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ میرے کمرے کے باہر آگ لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا، آگ کا ایک شعلہ میرے جسم کی طرف آیا جس سے میرے جسم کی ایک سائیڈ بری طرح جھلس گئی۔ بعد ازاں پولیس نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی لائٹس بھی جل رہی تھیں، کوئی شارٹ سرکٹ نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ 2 سال سے مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں جس کے بارے میں انتظامیہ کو کئی بار آگاہ کیا ہے، لیکن انتظامیہ کی طرف سے کوئی اقدام نہیں اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے آج کا یہ واقعہ رونما ہوا۔ یہ اتوار رات تقریباً 2 بجے کا واقعہ ہے۔ میں 1 بجے اپنی لائبریری میں سے اٹھ کے اپنے بیڈ روم میں گیا۔ وہاں میں نے 1 بجے خبریں سنی ہیں ٹی وی پہ، اس کے بعد میں لائٹ آف کر کے سو گیا اور 2 بجے تقریباً رات کو میری کچھ آوازیں آئی اور آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد میں جو ہی اٹھا تو میں نے دیکھا باہر ٹی وی لانچ میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تو میں نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا اور باہر دیکھا، جو دروازہ باہر نکلنے والا تھا وہاں خاصی آگ پھیلی ہوئی تھی۔ تو میں وہاں سے بڑی مشکل سے جان بچا کے بھاگا اور اس دوران یہ میرا جو لیفٹ سائڈ ہے یہ جلس گئی ساری۔ اور مجھے 2 سال سے تقریباً پچھلے 2 سال سے مختلف اوقات میں دھمکی میز فون آتے رہے ہیں کہ آپ کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نے مختلف وکلاء کو ساتھ لے کے مختلف جو انتظامیہ کے افسران ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وفد بھی ملاتا رہا ہوں کہ اس طرح کے مجھے فون آ رہے ہیں ان نون نمبر سے۔ تو اب میں نے جو یہ واقعہ ہوا، میں کسی کو نامینیٹ نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے اسے کنفیوز نہ کیا جائے، بلکہ یہ پراسرار طریقے سے قتل کرنے کی ایک سازش ہے۔ چونکہ میں فوجداری وکالت بھی کرتا ہوں اور میں ایک سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، تو یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ تو میں نے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب کو درخواست اس سلسلے میں دی ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کی جائے اور جو بھی لوگ اس میں ذمہ دار ہیں یا خدا نخواستہ کوئی اور بات ہے جو بھی ہے، وہ حقائق جو ہے وہ سامنے لائے جائیں۔ بس میرا یہی مطالبہ ہے اس سلسلے میں۔